اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التہ التہامی سید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجالس کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرما، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ اللہ شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ اللہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ بار الہ تجھے تیری عزت کا واسطہ کیا نام ہے؟ ادھر یہ جی بچی ہے چھوٹی سی، اس کا نام آمنہ ہے، اپنے ماں باپ سے کھو گئی ہے اور اچھی خاصی گھبرائی ہوئی ہے۔ اگر اس کی والدہ یا اس کے والد تک میری آواز جا رہی ہے، بچی کا نام آمنہ ہے، بچی ماں باپ سے کھو گئی ہے، تو ممبر تک آ کے رابطہ کر لیں، اور یہ بچی جی ممبر کے قریب ہی ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ ایک بار پھر صلوات بلند آواز سے تلاوت کریں۔ دوبارہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائی۔ ممبر کے جی قریب ہی رہیے گا، قریب رہیے گا ممبر کے۔ آمنہ بچی کا نام ہے، 2 سے 4 سال والی ایج ہے۔ اگر والدین تک آواز جائے تو بچی ممبر کے قریب ہے، یہاں سے آ کے جی بچی لے لیں۔ بآواز بلند صلوات۔ بیٹھ جائیں جی، بیٹھ، میرے بھیڑا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، بیٹھ جاؤ۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ پیچھے والوں کی بھی طبیعت ہے، بات کا آغاز کیا جا سکے۔ میرے مولا آپ سب کو سلامت رکھیں، اللہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ آپ لوگوں کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اب مجھے دیکھیے، کچھ نہیں ہوا، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار ہے، اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے گم شدہ جنت بھی مل جاتی ہے۔ حسین بادشاہ سے زیادہ شفیق باپ بھی دنیا میں کوئی نہیں۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بس یہ آپ نے دیکھنا ہے، تھوڑی سی بات ہے، ذرا سی دیر کی آزمائش ہے۔ انشاءاللہ والدین ڈھونڈ رہے ہوں گے تو یہ مسئلہ بھی ابھی آپ دیکھیے گا حل ہو جائے گا، ابھی ہو جائے گا انشاءاللہ میرے مولا کے کرم سے۔ طبیعت ہے نا، بات کا آغاز کیا جا سکے۔ سامعین گرامی، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے۔ ہاں جی جی، نسرین اختر کے لیے دعا کیجیے، فالج ہے، میرے مولا شفا عطا فرمائے۔ جڑے آمین نہیں آدھے مولا انہاں دی بھی بیماریاں دور کرے۔ نماز بولی جناب غازی پڑھنا ہے آج، اور جناب غازی ہر بندے کے ساتھ سامنے پڑھا ہی نہیں جاتا۔ دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں کا موڈ ہے سننے کے لیے یا نہیں۔
بس آپ لوگ ذرا دوسرے مصرے پہ تعاون کیجئے. میں آپ کو 10 دنوں کی بات 2 مصروں میں بند کر کے دے رہا ہوں. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. یہ سارا مجمع جی ہو. نماز بولی تبرک میں، کھولیے ذرا ہاتھ اپنے. نماز بولی، فون بھی نیچے رکھیے اور ہاتھ دانت کے لیے اٹھائیے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی. ایک ترہی محفل ہوئی تھی. ترہی محفل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرح مصرع دیا جاتا ہے، تمام شعراء کے سامنے ایک طرح مصرع آتا ہے، تمام شعراء اس طرح مصرع کے اوپر شعر کہتے ہیں، پھر اس کے بعد تمام شعراء آ کر کلام سناتے ہیں، پھر مجلس کے یا محفل کے آخر میں فیصلہ ہوتا ہے کہ صاحب محفل کون تھا. لکھنؤ میں تری محفل ہوئی جس کا طرح مصرع تھا. اب آپ طرح مصرع سن کے اندازہ لگا لیں گے کہ لکھنؤ والوں کی اردو کتنی مزیدار ہوتی ہے اور کتنی پیاری اور کتنی آسان ہوتی ہے. طرح مصرع تھا زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے. سرکار مصرع اگر سنا ہو تو زمانے والے، طرح مصرع سنیے، زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے. اب بات شروع ہو رہی ہے. نماز بولی اور میرے چپ براواں ہوں جڑے 8 دیہڑیاں تو بالکل ہی چپ ودے ہو. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. یار ہر ہاتھ اٹھے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. مصرع ہے پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو اس خوبصورت شعر پہ بلند ہو گئے. جن کے نہیں بلند ہو سکے میں مانگتا ہوں نعرہ حیدری. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. زیادہ بندے مل گئے ہیں میرے ساتھ، کم رہ گئے ہیں، وہ کم بھی کوشش کریں، ہم سب مل کر امام حسین کی بارگاہ میں سر جھکائیں. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے. میرے بھائی میرے ذرا ہاتھ کھولیے تاکہ مجھے پڑھنے کا بھی مزہ آئے. یہ جو آپ لوگ ہاتھ ایسے باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، پھر اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھ نہیں سکتے. پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، حسین تحفے میں کعبے کو کربلا. مجھے یاد ہی نہیں پڑتا بین الحرمین 2 بھائیوں 2 بادشاہوں کے روزوں کے درمیان علی عباس عسکری کتنی دیر پچھلے سال 40 حسینی کے موقع پر کبھی روضہ حسین کو دیکھ کر، کبھی روضہ ابی الفضل عباس کو دیکھ کر اپنے آپ کو یہ شعر سناتا بھی گیا اور لطف لیتا بھی گیا، سناتا بھی گیا، لطف لیتا بھی گیا. میں مانگ رہا ہوں میرے مولا جو سمجھیں انہیں نجف سے کربلا پیدل زواری نصیب فرمائیں، جو نہ سمجھیں میرے مولا ان کی زمین ذہن کو زرخیز فرمائیے کہ وہ آپ کی فضیلت سن کے خوش ہو سکیں. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے. اور منبر پہ اعلان کر رہا ہوں وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں، یہ جوانیاں سلامت رہیں. وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے آپ لوگوں کی. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، حسین تحفے میں کعبے کو. بہت اچھا سن رہا ہے یہ مجمع، یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں بہت اچھا سن رہے ہیں. آپ لوگ بھی اچھا سن رہے ہیں لیکن اور اچھا سنیے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. تجسس اعجازی ایک شاعر ہیں لکھنؤ کے،
بزرگ ترین بھیا لکھنؤ کے بزرگ ترین شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے، نام ہے تجسس اعجازی. ان کا ذرا ایک شعر سنیے. میں اتنے بڑے مجمع میں پہلے مصرع پڑھ کے رکتا ہوں، اگر آپ لوگوں کا مزاج لگا تو شعر مکمل کریں گے، ورنہ ایک لائن پہ ہی بات تمام. کیا دیں گے؟ زندگی بڑھا دیں گے، آدم بھی سر جھکا دیں گے. حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے. تجسس اعجازی صاحب قبلہ فرماتے ہیں بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر. کیا مشکل تھا اس میں میرے بھائیوں؟ اچھے اچھے جوان بیٹھے ہو یہاں پہ، یہ اتنے سارے. مجھے ذرا اتنا تو بتاؤ، چلو بزرگوں سے تو میرا اپنا حوصلہ نہیں بنتا لفظ داد کہنے کا، یہ جو آپ جوان بیٹھے ہو میں آپ لوگوں سے تو کہہ سکتا ہوں نا، بولو اس میں کیا مشکل تھی جو آپ لوگ چپ کر گئے؟ بپا کریں گے قیامت ابھی علی. بولنا چاہیے تھا لفظ ابھی کی داد دینا چاہیے تھی راول پنڈی والوں کو. پتہ نہیں آپ لوگ کیوں گھبرا گئے. بپا کریں گے قیامت ابھی. راول پنڈی کی میزبانی اچھی نہیں بنتی اگر اتنے بڑے مجمع میں پڑھنے والا بیچارہ اکیلا رہ جائے. ابھی علی، ابھی. اب دلیل مانگیے ابھی کیسے بپا کریں گے. آئے میں آپ کو بتاؤں. آدم بھی سر جھکا دیں گے، تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے، نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. لکھنؤ کے بزرگ ترین شاعر فرماتے ہیں بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر، وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے. بیٹھا ہے کوئی شاعری سننے والا اس مجمع میں جس کے اندر ہے حسین؟ مل کے بولو حیدر حیدر. کیا بات ہے؟ بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر. میرے تو ہک مہربانی کر دے ہو، ہک بنام میں جناب زہرا. اے بیٹھے بیٹھے اگے آ جاؤ، تو مولا دا واسطہ ہے. ہر بندے 5-5 فٹ دا گیپ ہے وا مولا دے ناتے، بی بی پاک دے ناتے جے آ سکو تو اگے آ جاؤ. مولا تو بڑے. آپ لوگ بھی اگر کوشش کریں فاصلہ کم کیجئے. یہ جو جگہ کھلی ہے نا اس کو اگر آپ لوگ فل نہیں کریں گے ماحول پڑھنے والا بنے گا نہیں. اتنے کھلے ماحول میں میرے بھائیو ذرا سی مہربانی، میں مولا علی کا نام دے رہا ہوں، اس سے بڑی میرے پاس بھی بات نہیں ہے. قدم قدم آگے آئیے. 8واں دن ہو گیا ہے آج. میں روز آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، آج آپ لوگ میرے ساتھ کیجئے. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ مہربانی مہربانی مہربانی. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے. حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے. حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے. حسین تحفے میں کعبے کو. اجازت لے کر سادات وزام تشریف لے آئے. حسین تحفے میں کعبے کو. حسین تحفے میں کعبے کو. حسین تحفے میں کعبے کو کربلا دیں گے. علی عباس عسکری میرا نام ہے، عزاداروں کا خادم ہوں، اور الحمدللہ جس کے نام کے ساتھ عزادار حسین لگتا ہے نا اس کی جوتیاں سیدھی کرنا میرے لیے بہت بڑی شرف کی بات ہے. ورنہ ایک دنیا اپنے اندر بھی بستی ہے جس کا بادشاہ میں اکیلا ہوں اور اس میں منمانی میری اپنی ہی چلتی ہے. 8 دن بندے کی گلی میں بھی کوئی آتا رہے نا تو بندہ اسے خالی نہیں موڑتا. میں امام حسین کے ممبر پہ کھڑا ہوں، مجرم ہوگا وہ بندہ میرا جس نے شعر ضائع کر دیا. میں 750 شعراء کے شعروں کے کلاموں کے انتخاب سے میں آخری بڑا شعر پڑھ کے جناب غازی کا حملہ شروع کر رہا ہوں. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. کہ جس کے سامنے آدم، میرے بھائیو تیاری کرو بولنے کی، آدم بھی سر جھکا دیں گے، وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے. میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں در بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں وہاں جب آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، اسے شاہ چند چراغ کہتے ہیں. یہ معیار ہے دربار کے سننے کا. بھلے ہم رات والی نشست میں نہ ہوئے، ادھر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے. مصرع طرح
پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، حسین تحفے میں کعبے کو ایک تو سنیپ چیٹ لے گئی ہے، من خدا دی قسم ہے تھوڑیاں سٹریکاں ٹردیاں رہا انشاءاللہ، لیکن اس میں جدو پڑھتا پہ میں بند رکھیا کرو، پدر کی جائے ولادت سے عشق اتنا ہے، حسین تحفے میں کعبے کو۔ اب دوسرا کلام بھی وہ طرحی سلسلے کا سنا رہا ہوں آپ کو۔ جنوری کے مہینے میں ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کراچی سے بڑا معتبر نام گزرے ہیں، بر صغیر پاک و ہند کے نوحے کے حوالے سے، بہت بڑے نام، کتنی دہائیوں تک جناب ندیم رضا سرور صاحب کو نوحے، خدا ان کے بچوں کو زندگی دے، کتنی عرصہ تک جناب ندیم رضا سرور صاحب کو نوحے لکھ کے دیتے رہے۔ اب وہ چلے گئے ہیں اور پیچھے ان کے 2 بچے ہیں، معصوم اور ارسلان، خدا ان کی بھی زندگی کرے، ان کے بیٹے اور آتے تھے ریحان اعظمی صاحب کی زندگی میں بھی، اب ان کے جانے کے بعد بھی وہ جشن مرتضوی ہوتا ہے، اس میں ایک طرح مصرع دیا جاتا ہے، اس پہ سبھی کہنے والے شعر کہتے ہیں، اور جہاں سبھی بڑے بڑے کہنے والے ہوتے ہیں وہاں ایک لائن میں ہم بیچارے بھی لگ ہی جاتے ہیں، اور پھر بی بی خیرات سے نوازی دیتی ہیں۔ اس بار کی جو طرحی محفل تھی اس کا طرح مصرع تھا، محشر میں عشق حیدر قرار لے کے آ۔ بیگم شاہ جی آپ نے درگزر کرنا ہے، ہم بیچارے کبھی کبھی وہ ہوتا ہے، تو اب ماحول اچھا ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں۔ محشر میں عشق حیدر، اب یہ مصرع طرح ہے، بڑے بڑے لوگ تھے، جناب علی زریون صاحب، جناب عمیر نجمی صاحب، بہت بڑے بڑے لوگ، باخدا ہمارا تو بہت ہی چھوٹا قد ہے، لیکن جناب سیدہ جس کو جتنی اس کی نیت دیکھیں اتنا نواز دیتی ہیں۔ یہی نیت لے کر شاہ چند چراغ بھی آ چکا ہوں، کلام شروع کر رہا ہوں، مصرع عرض کر رہا ہوں کہ یہ امتحان عشق ہے 100 بار لے کے آ، میں جسم لے کے آتا ہوں تو دار لے کے آ۔ کہاں چلے گئے یہ میرے بیچ والے بھائی؟ یہ ہاتھ بلند ہونے چاہیے تھے۔ سر یہ امتحان عشق ہے، 8 دنوں میں پہلی کوشش ہے اپنا لکھا ہوا پڑھنے کی، ورنہ اپنے الفاظ تو اس قابل کبھی سمجھے ہی نہیں۔ یہ امتحان عشق ہے 100 بار لے کے آ، میں جسم لے کے آتا ہوں۔ دار اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر سزائے موت دی جاتی ہے، تختہ دار۔ یہ امتحان عشق ہے 100 بار لے، 1-2 باری نہیں، میں جسم لے کے آتا ہوں تو دار۔ آپ لوگ مت سمجھیے گا شاید میں بھول گیا ہوں، میں اب آپ لوگوں کے چہرے دیکھ کے فیصلہ کر رہا ہوں کہ وہ شعر پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ قیامت کا میدان ہوگا اور اللہ حکم دے گا جناب جبرائیل امین کو، جبرائیل ایک کام کرنا ہے میرے مالک حکم، تو اللہ فرمائے گا کیا، وہ اب آپ کو اگلے شعر میں سنا رہا ہوں۔ میں جسم، یار ہر ہاتھ اٹھے، جسم لے کے آتا ہوں تو دار لے کے آ، وہ اللہ فرمائے گا ہر کام چھوڑ چھاڑ کے جبریل سب سے قبل زہرا کے دشمنوں کو گرفتار لے۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ کیا بات ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ یہ امتحان عشق ہے 100 بار لے کے آ، میں جسم لے کے آتا ہوں تو دار لے کے آ، ہر کام چھوڑ چھاڑ کے جبریل سب سے قبل۔ وہ لوگ اپنے ہاتھ کھڑے کریں جنہیں ناز ہے کہ وہ امام حسین کے ماتمی ہیں۔ ماتمی ایک بار ہاتھ اٹھا لے تاکہ مجھے پتہ چلے میں نے کس سے بات کرنی ہے، میں نے کس سے، جو ماتمی ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ اب جو ماتمی نہیں تھا، میں نے ایسے چہرے بھی دیکھے انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اب بات کر رہا ہوں میں ماتمی سے، مجھے شعر مکمل ہونے کے بعد ماتمی کا ہاتھ بلند، بابا جی ایک استعارہ ہے، اس میں دعا چاہیے سرکار۔ استعارہ، ایک کنارہ، ایک کنایا، ایک اشارہ آ رہا ہے، ماتمی ہاتھ اٹھائے، جو ماتمی نہیں ہے وہ آ گیا ہے، میں اس کو بھی ویلکم کرتا ہوں، لیکن میں اس سے کوئی ڈیمانڈ، کوئی مطالبہ، کوئی ریکوائرمنٹ میں اس کے سامنے رکھ ہی نہیں رہا۔ ماتمی کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے۔ یہ امتحان عشق ہے 100 بار لے کے آ، میں جسم، ایسے ہی رہنا میرے بھائی، میں جسم لے کے آتا ہوں تو دار لے کے آ، تو دار لے کے آ، ہر کام چھوڑ چھاڑ کے جبریل سب سے قبل زہرا کے دشمنوں کو گرفتار لے کے آ۔ منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، میں جو ڈر گیا اسے چھٹ، میں ماتمی ہوں، میں ماتمی ہوں، چاقو چباؤ سے کیوں ڈروں، سینہ لیے کھڑا ہوں جگر خار لے کے۔ بیٹھا ہے کوئی کافیے کی داد دینے والا؟
میں ماتمی ہوں چاق و چباؤ سے کیوں ڈروں. اب یہ شعر پڑھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ جناب غازی پڑھنا چاہیے یا نہیں. میں ماتمی ہوں چاق و چباؤ سے کیوں ڈروں, سینہ لیے کھڑا ہوں جگر خار, سینہ لیے کھڑا ہوں جگر خار. اونچا بولیے, سینہ لیے کھڑا ہوں جگر خار. اور اونچا بولیے, سینہ لیے کھڑا ہوں جگر خار. کئی ایسے شعر ہیں جو مجمع نہیں ایکسپٹ کر سکتا. سینہ لیے کھڑا ہوں جگر, نقطے کے دم سے دائرہ خلق میں ہے دم, اس کو سمجھنے کے لیے پرکار لے کے آ. جا جا بیاض والد بے مستند نکال, یا داستان مادر بدکار لے کے آ. میں مصرع آخری بڑا ڈھیر سارے شعر چھوڑ چکا ہوں, لیکن جنہیں اسے علم نہ سمجھنا, اسے جناب غازی کا پہرا سمجھنا, جنہیں کروڑ فیصد یقین ہے کہ گھر کا چولہا جناب عباس کے صدقے میں جلتا ہے, ڈر جانے والے بندوں سے بات نہیں کر رہا. ایک لمحے کے لیے کیمرہ پھیریے, میں شیعہ قوم کے مرکزی پلیٹ فارم سے اپنی آواز کے ذریعے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اس مٹھی بھر 2.5 بندوں کی ٹولی تک جو ملک شام میں میری مخدومہ کی نگری پہ ایک عارضی قبضہ جما کے بیٹھے ہیں. علی عباس ممبر پہ اعلان کر رہا ہے, وہ جگہ چھوڑ دو, جو ڈر گیا اسے چھٹی ہے, ورنہ پنڈال بھی اٹھ کر بولے حق ادا نہیں ہوتا. وہ جگہ چھوڑ دو, اس سے پہلے کہیں دیر نہ ہو جائے. سینہ لیے کھڑا ہوں جگر خار لے کے آ, اور ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں ہٹ جاؤ. ارے ہٹ جاؤ, اس کے روضائے اقدس سے وہ کہیں غازی سے یہ نہ کہہ دے کہ تلوار لے کے. ہٹ جاؤ, اس کے روضہ اقدس سے وہ کہیں. ہاں جی پڑھیے جناب غازی. جناب عباس کا حملہ, جناب غازی کی جنگ. اتنا بڑا کلیجہ چاہیے غازی پڑھنے کے لیے, اتنا بڑا کلیجہ چاہیے غازی سن کے برداشت کرنے کے لیے. ہر بندے کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ غازی سن سکے. میں نے 8-7 دنوں میں پچھلے پورے ہفتے میں نہیں کہا, میں آج کہہ رہا ہوں. با خدا با خدا با خدا, آپ مجھ پتہ نہیں کہاں کہاں دنیا کے کس کس کونے پہ سخی حسین کا ذکر کر کے آ چکا ہوں. گن پوائنٹ پہ بھی بندے کو بٹھا لو نا, جسے جو چاہے سناؤ وہ سن لیتا ہے. گن پوائنٹ پہ بھی نا 2 قسم کے لوگ غازی نہیں سن سکتے. نہیں کہاں کہاں جملہ پڑا ہے, لیکن میرا ذاتی طور پہ ایک ذاتی امیجنیشن ہے کہ دربار میں ایک اور ماحول ہونا چاہیے. اس جملے پہ جتنے دل سے میں پڑھ رہا ہوں, کیا کروں میں, 2 قسم کے بندوں سے غازی نہیں سنا جاتا. ہو ہی نہیں سکتا. بے اولاد والدین کی اولادو ہم سے لڑتے ہو. ارے ہماری جدہ جناب خدیجہ کے دسترخوان سے بچی ہوئی ہڈیاں چوس کے کلمہ پڑھنے والوں. نہیں نہ ہلیا تم ہی ہوں. ارے میرے مرشد حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والوں. ارے ہماری جدہ کے دسترخوان سے شوربے کی خوشبو سونگھ کے اسلام قبول کرنے والوں کے بچوں. ارے ہماری جدہ کے دسترخوان سے جھوٹی پلیٹیں بیچ کے پیسے کمانے والوں. تم نے ایک بار بھی نہیں پہچانا کہ حسین کہاں اور یزید کہاں, اور تمہیں شرم نہیں آتی. ارے کہاں بچپن میں فرشتوں کو شفائیں دینے والا اور کہاں بندروں کے تماشے دیکھنے والا. جاگیے جاگیے جاگیے, ایسا مت کیجیے, جاگیے میرے ساتھ. کہاں 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 فرشتوں کو شفائیں دینے والا. 12 لائنیں 2 منٹ رہ گئے. کہاں بندروں کے تماشے دیکھنے والا. ہمارا مقابلہ کرتے ہو, جاؤ میرا نام غازی ہے, میں اعلان کر رہا ہوں. یہ زمین چیز ہے کیا چرخے کوہن کانپتے ہیں. یہ زمین, چرخے کون کہتے ہیں آسمان کو. یہ زمین چیز ہے کیا, یہ زمین چیز ہے کیا چرخے کوہن کانپتے ہیں. مرحب و رستم و سہراب کے تن کانپتے ہیں. میں جو لڑنے پہ اتر آؤں تو رن کانپتے ہیں. روحیں تھراتی ہیں قبروں میں بدن کانپتے ہیں. روحیں تھراتی ہیں, جیتے رہے میرے یہ بھائی, اور روحیں تھراتی ہیں.
روحیں تھر آتی ہیں. قیمت چاہیے زیغم شاہ جی آپ کے دربار سے, قیمت چاہیے اس لہجے کی میرے بادشاہ. عباس فرماتے ہیں روحیں تھر آتی ہیں, قبروں میں بدن کانپتے ہیں. فرماتے ہیں میرا نام ہے غازی, میں اکیلا ہوں, نہتا ہوں, بہت فرد ہو تم, میرے آنے پہ رکے رہنا اگر مرد ہو تو. میرے آنے پہ رکے رہنا, آخری 6 مصرے بس, اب ہم میں بھی اتنا ہی دم ہے. میرے آنے پہ رکے رہنا اگر مرد ہو تم. میرا نام عباس ہے, میری تلوار سے ڈرتے ہیں منافق سارے, میں نے صفین میں مرحب سے مخالف مارے, نام کے میرے لگاتا ہے زمانہ نعرے, میری ہیبت سے نظر آتے ہیں دن میں تارے, میری ہیبت سے نظر آتے ہیں دن میں تارے, میری ہیبت سے نظر آتے ہیں دن میں میری ہیبت سے نظر آتے ہیں. میرے مولا جو ابھی تک نہیں بولا نا, اللہ کرے ساری زندگی اسے چپ لگ جائے. میری ہیبت سے نظر آتے ہیں, میں کیا کروں, میں غازی پڑھ لوں. فرماتے ہیں میری ہیبت سے پورا دربار علی علی کی صدا سے گونجے گا. نظر آتے ہیں دن میں تارے. فرماتے ہیں شامیوں مجھے پہچانو, ارے نیزاؤ اور نیزاؤ خنجر و تلوار میرے پاس نہیں, پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو ابا. راضی رہو. راضی رہو. لے جاؤ جی. نیزہ و خنجر و تلوار میرے پاس نہیں, پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو, پھر بھی دریا نہ اٹھا لاؤں تو. پسر کی لاش کے ٹکڑوں سے ماں یہ کہتی تھی, بہت اچھا اشرہ گزرا ہے. میرے مولا آپ سب کو سلامت رکھیں, مولا آپ کو ہمیشہ اچھا رکھیں, مولا عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ لوگوں کی نسلوں میں قائم و دائم رکھیں. آپ لوگ ہمیشہ اچھے رہیں, سرسبز و شاداب رہیں. مولا آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. آپ لوگوں کی زندگیاں عزائے مظلوم کے سوا ہر غم سے محفوظ رہیں. بہت اچھا اشرہ گزرا ہے. میرے مولا عزاداری قبول فرما. جناب قاسم, پسر کی لاش کے ٹکڑوں سے ماں یہ کہتی تھی, ادب کو کیوں نہیں اٹھتے حسین آئے ہیں. واہ 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 واہ, کیا خوبصورت ماتم کی آوازیں ہیں میرے بھائی. 8 محرم کا دن بھی گزر گیا. جو شخص چاند رات سے لے کر ابھی تک نہیں رویا, اس کے سامنے فقط اتنی التماس ہے کہ کچھ نہ کچھ کر کے فقط ایک آنسو بہا لے. آج آنسو اس لیے بھی بہانا ضروری ہے کیونکہ آج ایک ماں نے اپنے یتیم کی مہندی بنانی ہے اور اس کے پاس پانی نہیں ہے. نبی بخش جوئیہ صاحب ایک ذاکر اہل بیت گزرے ہیں, بہت بڑے لوگ, بہت بڑے لوگ. مشہور زمانہ ان کا ایک
قصیدہ تھا، یا علی کیوں ڈروں اس زمانے سے میں، جب کہ دامن تیرا میرے ہاتھوں میں ہے۔ اب اس میں وہ اپنی انداز میں پڑھا کرتے تھے، فضائل مصائب میں شہزادہ قاسم کے حوالے سے ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اور وہ شعر اس وقت کا ہے جس وقت جناب قاسم کے ٹکڑے خیمے میں آ گئے اور ماں آئی ہے بیٹے کی لاش پہ۔ اب یہاں سے جناب نبی بخش جویہ صاحب شعر پڑھا کرتے تھے، ماں نے آ کے جو کلام کیا وہ لفظ یہ تھے، بیٹا کہنا بابا سے شادی ہوئی تھی میری۔ میرے بھائیو اپنی آوازیں بلند کرتے ہیں نا، بقایا ایک رات کا مہمان رہ گیا زہرا کا لال، اترنے والی ہے زینب عالیہ کی چادر، بجھنے والا ہے روضہ رسول کا چراغ، جانے والی ہیں علی کی بیٹیاں کوفہ و شام کے بازاروں میں، کوشش کر کے ایک ہائے کرتے ہیں نا۔ ماں نے کہا بیٹا کہنا بابا سے شادی ہوئی تھی، میرا خیال ہے ہر شخص نو ہائے کرنی چاہیے۔ دارین بھائی با خدا کوئی قیامت دی انج ترٹ آئیے نہ کل رات اسلام آباد، اے دوجی 70 تے اللہ کرے میں سمجھا سکا۔ ماں نے اگلا جملہ کہا، مقتل میں زلزلہ آیا، رو کے فرماتی ہیں بیٹا کہنا بابا سے شادی ہوئی تھی میری بارات جنگل میں لوٹی گئی۔ آہا آہا آہا، کیا بات ہے، کیا آپ تو گواہ بیٹھے ہیں نا۔ کہنا بابا سے شادی ہوئی تھی میری، کوئی ان بچوں کو روتا دیکھے یار، یہ چھوٹے چھوٹے بچے کس انداز میں رو رہے ہیں۔ کہنا بابا سے شادی ہوئی تھی میری بارات جنگل میں لوٹی گئی، میری دلہن بھی گھونگھٹ میں روتی رہی، تیرا فرما میری ماں نے پورا کیا، دیکھو رنگ حنا میرے ہاتھوں میں۔ امام حسین علیہ السلام شب عاشور حالات کا جائزہ لینے کے لیے خیام حسینی کے چکر کاٹ رہے تھے، یا میرے امام نے خیمے کی اوٹ سے گزرتے ہوئے آواز سنی، اور آواز تھی تیرے اور میرے مرشد غازی کی۔ امام حسین نے آگے بڑھ کے خیمے کی اوٹ سے پردہ ہٹایا تو جناب عباس جناب اکبر کو سینے سے لگا کے فرما رہے تھے، اکبر تم جانتے ہو نا تم میرے مولا حسین کی آنکھوں کا نور ہو۔ جی چچا عباس میں جانتا ہوں۔ اکبر پھر تم نے کل میدان جانے میں جلدی نہیں کرنی، اگر تم جلدی چلے گئے تو حسین کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے گی۔ حسین فرماتے ہیں میں منظر دیکھ رہا تھا، یا اچانک اکبر نے دونوں ہاتھ عباس کے قدموں پہ رکھے اور قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں چچا عباس آپ جانتے ہیں نا کہ آپ میرے بابا کی کمر کا زور ہے، آپ نے جلدی میدان نہیں جانا، اگر آپ جلدی چلے گئے میرے بابا حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ کوئی نہیں ہو بندہ شیعہ جڑا آج بھی ماتم یا ہائے نہ کرے، میرے خیال ہے جڑا وقت ہے مجمن دسن دی لوڑ نہیں ہے کہ ذاکر رکھے تو تسی رو۔ حسین فرماتے ہیں میں تیاری سن کے خوش ہو رہا تھا، عباس اکبر کو روک رہا تھا، اکبر عباس کو روک رہا تھا، یہ اچانک خیمے کی اوٹ سے میرا یتیم قاسم برآمد ہوا۔ قاسم نے ایک ہاتھ اکبر کے قدموں پہ رکھا، ایک غازی کے قدموں پہ رکھ کے دونوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے آپ کسی کی کمر کا زور ہے، آپ کسی کی آنکھوں کا نور ہے، نہ میں کسی کی کمر کا زور ہوں نہ میں کسی کی آنکھوں کا جی میرے بھائیوں ماتم کرتے آنا میرے بھائیوں، اللہ کے نام پہ مجھے پہلے میدان جانے دینا، اللہ کے نام پہ میرا بھائی حوصلہ، اللہ کے نام پہ مجھے پہلے قیامت آ گئی اس وقت کربلا کے میدان میں سمجھتا ہوں صاحب اولاد شخص کا دل پھٹ جانا چاہیے اس ایک جملے پہ۔ تاریخ کہتی ہے جناب قاسم نے جملے کا دوڑ کے حسین قاسم کے قریب گئے، زمین پہ بیٹھے ہوئے یتیم بھتیجے کو اٹھایا، کپڑوں سے خاک کربلا کو جھاڑا، سینے سے لگا کے پیشانی پہ بوسہ دے کے فرماتے ہیں قاسم تجھے کس نے کہا ہے تیرے جانے سے میرا نقصان نہیں ہوتا؟ قاسم اکبر مارا جائے میرا ایک گھر برباد ہوتا ہے، عباس مارا جائے میرا ایک گھر برباد ہوتا ہے، قاسم تو مارا جائے میرے 2 گھر برباد ہوتے ہیں۔ جی کراں میرے بھائیوں روتے ہیں نا۔ ایک میری بیوہ بھاوج کی کمائی لٹتی ہے، ایک میری بیٹی کا ساروریان ہوتا ہے، 9 بار کوشش کی ہے یتیم نے مجھے چچا حسین میدان جانے کی اجازت دیں، ہر بار غریب نے یہی کہا ہے قاسم نہ جا، قاسم تجھے دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے میرا حسن میرے پاس ہے۔ آخری بار امام حسین نے روکا تو جوان کا ضبط ٹوٹ گیا، رو کے کہتا ہے چچا
چچا میں یتیم ہوں، چچا میں پیاسا ہوں، میرا دل زخمی ہے۔ اب یہ مائیں جملے کو سمجھیں گی، چچا میں آپ کے پاس جاتا ہوں، آپ اجازت نہیں دیتے، میں خیمے میں جاتا ہوں، مجھ سے ماں ناراض ہو جاتی ہے۔ ماں کہتی ہے قاسم اگر آج تو نہ گیا میرے پالنے پہ حرف آ جائے گا، او قاسم میں نے تجھے بیوگی میں پالا ہے۔ آخری بار جوان ماں کے خیمے کے قریب پہنچا، ماں نے لہجہ بھر کے فرمایا قاسم ابھی تک یہیں ہو؟ اماں میں کیا کروں، مجھے چچا اجازت نہیں دیتا۔ بے شک نہ رونا، لمحے کے لیے سر اٹھا کر مجھے دیکھو، جملے کا تعلق اب دیکھنے سے ہے۔ مجھے چچا اجازت نہیں دیتا۔ ماں نے بیٹے کی مجبوری سنی، فرماتی ہیں قاسم قریب آ، قاسم قریب آ، فرماتے ہیں آستین الٹ، یہ جو جگہ ہے نا اس جگہ پر ایک تعویذ ہے تیرے بابا حسن کا، وہ تعویذ کھول کے میرے حوالے کر، پھر میں جانوں، اجازت جنگ جانے، تیرے چچا حسین جانے۔ جوان نے آستین الٹی، تعویذ کھولا، کھول کے ماں کے ہاتھ پہ رکھا۔ معافی مانگے وہ بندہ جو ہائے تک کی زحمت نہیں کر سکتا۔ دارین بھائی واحد شاہ جی تاریخ کہتی ہے دور کھڑے تھے حسین، سامنے سے اماں بھاوج اور قاسم کو آتا دیکھا، لیکن جس وقت قاسم کی ماں کے ہاتھ میں نظریں پڑیں حسین کے دونوں ہاتھ کمر پہ آ گئے، مدینے کی جانب منہ کر کے فرماتے ہیں بھائی حسن انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او حسن تیرا قاسم تیاری جی کرا تیرا قاسم تیاری کر کے آ گیا۔ روتے آنا میرے بھائیوں روتے آنا۔ بھائی کا خط دیکھا، اس کے اوپر لکھا تھا حسین میرے قاسم کو یتیم سمجھ کے کربلا کے شہیدوں کی فہرست سے محروم نہ کرنا، اس کا حصہ بھی کربلا کے شہیدوں میں ضرور ڈالنا۔ آپ نے آرام سے پڑھا ہے نا؟ تاریخ کہتی ہے بھائی کا خط پڑھ کے حسین اتنا روئے کہ حسین کو غش آ گیا۔ جناب زینب و فروا نے ایڑیاں رگڑیں، امام حسین علیہ السلام اٹھے، میں شہادت شروع کر رہا ہوں، خدا کی قسم میں نے جوانوں کو ٹکرے مارتے دیکھا ہے، اللہ کرے شاہ چند چراغ کے شیعہ سنی بھائی میری مائیں بہنیں ایک بار سمجھ کے ہائے کر لیں۔ ہر شہید کو حسین نے بھیجا ہے، بھیجتے وقت ایک نہ ایک بوسہ دیا ہے۔ اکبر کو بھیجا ہے، فرمایا واپس آ مجھے سینہ چومنے دے۔ اونو محمد کو بھیجا ہے، فرمایا واپس آؤ مجھے پیشانیاں چومنے دو۔ عباس کو بھیجا ہے، کوئی نہیں ہو بندہ لگدا حسین دا جڑا دارین بھائی ہن ماتم نگر سی غازی ایک بار واپس آ مجھے اپنے شانوں کا بوسہ لینے دے، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ کربلا کے میدان کا واحد شہید ہے قاسم، جسے میدان بھیجنے سے پہلے حسین نے کہا قاسم ایک بار زمین پہ سو جا۔ سر سے لے کر پاؤں تک یتیم بھتیجے کا جوڑ جوڑ چومنا شروع کیا۔ زینب نے کہا حسین کیا کر رہے ہو؟ حسین نے کہا بہن اتنے ٹکڑے۔ یا سیدہ مقتل کہتی ہے ایک غبار تھا، ایک گرد تھی جس میں قاسم نے حملہ کیا۔ سارا مضمون چھوڑ دوں، اذان بالکل ہونے والی ہے۔ کہہ دیا یتیم نے چچا میرا آخری سلام۔ مقدمین فرما گئے تھے کربلا کے میدان کا واحد شہید ہے قاسم، جو زین پہ قاسم تھا زمین پہ تقسیم۔ ہائے کر دیو جو جملہ کر دیو ہائے۔ کربلا کے میدان کا واحد شہید ہے قاسم، جو زندہ تھا اور زندہ پہ گھوڑے دوڑے۔ تیرا اپنا مقدر ہے، میں اپنے حصے دا کر لیندہ پہ ہاں۔ جے پتھر بن کے بہت تیرا اپنا مقدر ہے، میں تا کر لیندہ پہ آنا۔ واحد شہید ہے قاسم، جس کی لاش لینے کے لیے حسین کو جنگ کرنا پڑی۔ گرد ہٹی، ادھر مجھے دیکھو میں ممبر چھوڑنے لگا، اکیلا زہرا کا لال تھا، کربلا کے صحرا میں یتیم بھتیجے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ پہلی بار پکارا این القاسم۔ میرے بھائیوں ماتم کی تیاری کرنا، اتنا بڑا کلیجہ چاہیے خدا کی قسم، جواب نہیں آیا۔ دوسری بار پکارا این القاسم۔
جواب نہیں آیا. بی بی مجھے معاف کیجئے گا، اب اس سے اوپر قیامت آمیز بات ہے کوئی نہیں. تاریخ کہتی ہے جب 2 بار بلانے پہ جواب نہیں آیا، زہرا کے لال نے تیسری بار لہجہ بدل کے فرمایا اب امام بن کے حکم دیتا ہوں، قاسم تو کہاں ہے؟ جب امام بن کے حکم دیا تو دائیں سے آواز آئی چچا لبیک. حسین دائیں چلا. بائیں سے کسی ٹکڑے سے آواز آئی چچا لبیک. حسین بائیں چلا. مولا کا واسطہ مجھے دیکھنا. زہرا کے لال نے سر سے امامہ اتارا، امامہ اتار کے ٹوٹی ہوئی کمر سے باندھا. زہرا کے لال نے اپنے امامے کے دامن کو پھیلایا. زہرا کے لال نے ایک ٹکڑا اٹھا کے رکھا، دوسرا خود آ گیا، تیسرا رکھا، چوتھا آ گیا، پانچواں رکھا، چھٹا خود آ گیا. وہ بندہ چلا جائے جو ماتم نہیں کرتا. پہلا رکھا، دوسرا آیا، تیسرا رکھا، چوتھا خود آیا. زہرا کے لال نے رو کے فرمایا مقتل میں کون ہے جو قاسم اکٹھا کروا رہا ہے؟ ایک کمزور سی آواز آئی حسین میں حسن آ گیا اور میں اپنا یتیم. ماتم 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 ماتم. حسین میں حسن آ گیا. مولا کا واسطہ سر اٹھا کے مجھے دیکھو میرے بھائیوں، مجھے دیکھو، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. مولا کا واسطہ مجھے دیکھو. حسین میں حسن آ گیا. یہ جتنے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی گھر ایسا نہیں ہے بابا جی جس گھر سے جنازے نہیں اٹھے. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس شخص کو کسی نہ کسی کی موت نے نہیں رلایا. ہر گھر سے جنازے اٹھتے ہیں. میرے محترم ذرا مجھے بتائیے جنازے کیسے اٹھائے جاتے ہیں؟ جنازے ایسے اٹھائے جاتے ہیں یا جنازے بابا جی پتہ نہیں کتنے جوانوں کو رات اسلام آباد اس جملے پہ اٹھا کے لے گئے. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. ہر گھر سے جنازے اٹھتے ہیں. جنازے یا ایسے اٹھائے جاتے ہیں یا ایسے اٹھائے جاتے ہیں. اللہ کی کائنات کا یہ اکیلا جنازہ ہے جسے حسین نے ایسے اٹھایا ہے. حسین گٹھڑی سینے سے لگا کے خیمے کے باہر آئے. قاسم کی اماں نے گٹھڑی دیکھی، رو کے فرماتی ہیں صدمہ، حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح؟ قاسم کی لاش خیمے میں لایا ہے کس طرح؟ فرمائیے بولی شاہ سے قاسم جوان تھا، گٹھڑی میں میرا لال سمایا اور میرا 13 سال کا اور میرا یتیم دولہا حسین گٹھڑی میں کیسے آ گیا؟ جناب فروا گٹھڑی کے قریب ہو کے بیٹھ گئیں. میری بی بی 2 زانو ہو کر بیٹھ گئیں. تمام بیبیوں نے گرد ماتمی حلقہ بنا لیا. اب قاسم کی ماں نے کیا کیا؟ گٹھڑی کھولی، ایک ٹکڑا اٹھایا، دیکھا، کہتی ہے یہ بھی نہیں، رکھ دیا. دوسرا اٹھایا، دیکھا، کہتی ہے یہ بھی نہیں، رکھ دیا. تیسرا اٹھایا، دیکھا، کہتی ہے یہ بھی نہیں، رکھ دیا. حسین نے کہا اماں بھاوج کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ روگی کہتی ہے حسین حسین میں گانے والا ہاتھ ڈھونڈ رہی ہوں اور میرے یتیم نے مہندی لگائی تھی. اب وہ بندہ گنہگار ہو جائے گا جس نے ماتم یا ہائے نہیں کی. حسین میں جس دن سے اس گھر میں آئی ہوں میں نے کچھ نہیں مانگا، میں پہلی بار مانگ رہی ہوں. حسین اپنا منہ پھیرو، فضا اپنا منہ پھیرو، سکینہ اپنا منہ پھیرو، زینب اپنا منہ. ہر ہاتھ اٹھے گا، ہر ہاتھ سر پہ ماتم کے لیے آئے گا. میں ذاکر حسین بن کے حکم دے رہا ہوں. حسین نے منہ پھیرا، فضا سے لے کر سکینہ تک ہر بی بی نے اپنا رخ پھیرا. قاسم کی اماں نے قاسم کی گٹھڑی میں دونوں ہاتھ ڈال کے قاسم کا خون لے کر اپنے بالوں میں لگانا شروع کیا. حسین نے کہا زینب پکڑ لے، ابھی کربلا برباد ہو جائے گی. حسین میں نے منت مانی تھی میرا قاسم دولہا بنے گا. حسین میں مہندی لگاؤں گی اور میرا 13 سال کا